وہ کہتے ہیں آزادی کو ایک خواب ہی سمجھو، وہ کہتے ہیں آزادی کو ایک خواب ہی سمجھو، ہم کہتے ہیں ہر خواب کی ہوتی ہے ایک تعبیر، کشمیر میرے کشمیر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وساک ٹی وی اور میں آپ سے مخاطب ہوں ردا سندھو، پاکستان یوتھ پارلیمنٹ ضلع فیصل آباد کی صدر۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کی اپر مینجمنٹ موجود ہے، پنجاب کیبنٹ کی، ان سے ہم بات کریں گے آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، خاص طور پر ان سے بات رہے گی بینگ یوتھ وہ اس ایشو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور نیکسٹ ان کا کیا ویژن ہے، اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، جو عالمی اقوام ہے، عالمی لیڈرشپ ہے یا پھر پاکستان کے حکمران ہیں، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ہینڈل کر رہی ہے اس معاملے کو، کیا وہ ان سے سیٹسفائیڈ ہیں، یہ اس معاملے میں کیا کرنا چاہتے ہیں، آئے ہم ان سے بات کریں گے۔ میرے پاس اس وقت موجود ہیں مس جی میم، آپ اپنا تعارف کروائیے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میرا نام عفیفہ ہے، میں پنجاب یوتھ پارلیمنٹ میں سیکرٹری ڈیزاسٹر اینڈ کلائمیٹ چینج ہوں۔ جی میم، آپ کیا کہنا چاہیں، کیا پیغام ہے آپ کا یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے؟ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے میں پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے فورم سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر عرصہ دراز سے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو صرف نعرے بازیاں اور ٹیبل ٹاک، صرف یہی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمیں عملی طور پر اقدامات کرنے چاہیے اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانا چاہیے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ملک محمد وقاص اوان، میں صدر پنجاب پاکستان یوتھ پارلیمنٹ۔ میرا حق میں وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ عرصہ دراز سے ہم صرف ایک ہی بات سنتے ہیں کہ کشمیر کو فلاں فورم پہ اٹھایا گیا، فلاں فورم پہ اٹھایا گیا، لیکن آج تک ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ جب ہمیں لگا ہو کہ آج کشمیر کا ایشو حل ہو جائے گا، فلاں ڈیٹ کو حل، تقریباً ہر حکومت آتی ہے وہ یوتھ کو، ہر مرتبہ یوتھ ہی آگے ہوتی ہے، یوتھ کو یوتھ کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کسی نے اس بات پہ نہیں سوچا کہ وہ جو 72 سالوں سے آزاد نہیں ہو سکے، ان کی بھی زندگی ہے، وہ 72 سالوں سے ان کی دوسری نسل اب جنریشن چل رہی ہے، لیکن انہیں آج تک آزادی نہیں ملی۔ تو میری حق میں وقت سے یہی گزارش ہے کہ خدا را ان کا سوچیں، خدا را ان کا سوچیں، انہیں آزادی دیں، ان کی آزادی کے لیے ایک مکمل فورم پہ آئیں، یوتھ ان کے ساتھ ہے، اگر وہ نہیں کر سکتے تو آئیں، یوتھ کو ایک موقع دیں، یوتھ آگے آتی ہے، یوتھ اپنا کام دکھاتی ہے، آئیں ہمیں آگے لائیں۔ تھینک یو جی تھینک یو۔ جی سر۔ السلام علیکم، میرا نام فواد حسن ہے اور میں پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کا جنرل سیکرٹری ہوں پنجاب کیبنٹ میں، اور آج کے حوالے سے میرا میسج یہ ہے کہ یہ مسئلہ جب سے شروع ہوا ہے، 72 سال ہونے کو ہے، یوتھ ہمیشہ سے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ لنک رہا ہے، کیوں جب کشمیر میں آزاد فورس کی بنیاد ڈالی گئی تھی تب سارے نوجوان تھے قبائلی علاقہ جات کے اور آزاد کشمیر کے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ آج بھی جب کشمیر میں شہید ہوتے ہیں، جن کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، ان کی بہت بڑی تعداد یوتھ کی ہوتی ہے۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس مجاہد اعظم برہان وانی کو، جس کی موت نے پوری ملت اسلامیہ میں ایک جوش و ولولہ پیدا کر دیا۔ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں تمام بھی اسٹیک ہولڈر سے کہ کہاں ہے وہ امت مسلمہ، کہاں ہے وہ حکمران مسلمانوں کے، کہاں ہے وہ ایک فرد جس میں واحد کا دعوے دار لوگ۔ کشمیر جب لہو لہان ہوتا ہے تو ان کے دلوں پہ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ کیوں اب 72 سال ہونے کو آئے ہماری بہنوں، ہماری ماؤں، ہمارے بھائیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کی عصمت دری ہوتی ہے وہاں پہ؟ میں یہ ڈیمانڈ پیش کرتا ہوں کہ یوتھ کو اس فورم پہ ایکٹیو کیا جائے، کیونکہ سوشل ایکٹیویزم ایک بہت بڑا ہتھیار بن چکا ہے آج کل کی 5th جنریشن وار کے دور میں، اور ہم اس بات کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے کہ کشمیر کا مسئلہ یوتھ کو انوالو کیے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ یوتھ ہے جو ہر فورم پہ، ہر سوشل فورم پہ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کر سکتی ہے۔ اس لیے یوتھ کو اس میں بہت امپورٹنٹ رول دیا جائے، اس کو ایک اسٹیک ہولڈر بنایا جائے، اور یوتھ بھی ریٹرن میں اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کرنے کے لیے تیار۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عبداللہ ہے اور میں فیصل آباد کیبنٹ کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ پی وائی پی کے فورم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے کہ پاکستان یوتھ پارلیمنٹ میں سارے نوجوان ہیں اور ہم سب مل کے کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کشمیر میں جو ظلم ہوا، جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، جتنے
مسلمان نوجوانوں نے جتنی جان کی قربانیاں دی ہیں، ہم ان سب کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں. اور انٹرنیشنل فورم پہ بھی دنیا کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ریکگنائز کریں کشمیر کا مسئلہ، تو اس کے لیے یوتھ کو آگے آنا پڑے گا، اور پاکستان یوتھ پارلیمنٹ اس میں پورا کردار ادا کرے گی اپنا. تھینک یو. جی تھینک یو. جی بالکل ناظرین، یہ تھے پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کی اپر مینجمنٹ کے لیڈرز جنہوں نے بات کی کشمیر کے حوالے سے ان کا اس ایشو کو لے کے کیا خیالات ہیں. ان سب سے ہم نے یہ جانا کہ وہ بہت ہی زیادہ جذبے کے ساتھ اس ایشو پہ کام کرنا چاہتے ہیں، انوالوڈ ہیں. ہماری گورنمنٹ کو، عالمی لیڈرشپ کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو یوتھ کو موقع دینا ہوگا، رادر دین کہ ایک سیاسی ملغوبہ آپ اس ایشو کو آپ یوز کرتے ہیں صرف سیاست کے لیے، اس کی بجائے عملی اقدامات کرنے ہوں گے. بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ بھی ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ، خاص طور پر یوتھ افیئر سے ریلیٹڈ پروگرامس، جس میں یوتھ کو اویئرنیس بھی دی جائے گی. ان کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ کی کیا پاور ہیں، آپ کی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں، آپ کے کیا رائٹس ہیں، آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں. تو اس کے لیے دیکھتے رہیں وساک ٹی وی. ردا سندھو کو اجازت دیجیے. تھینک یو.